سب سے پہلے ہم بات کریں گے عمران ریاض خان کی بازیابی کے حوالے سے۔ گزشتہ روز بھی جو تھا وہ عمران ریاض خان کی بازیابی کا ایک کیس جو تھا وہ عمران ریاض خان کے والد کو ایک ان نون نمبر سے جو تھی وہ کال آئی تھی، جس سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ 13 ستمبر کا دن ہے۔ آج ہم بات کریں گے عمران ریاض خان کی بازیابی کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے وطن واپس آنے کا۔ اس کے علاوہ جو ہم بات کریں گے منصور علی خان صاحب نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کھانے پہ تھوڑا سا طنز کیا اور تنزیہ جو ہے وہ بات کی ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں کہ محمد بن سلمان کا جو تھا وہ مختصر پاکستان آنے کا دورہ تھا، وہ صرف ایک شارٹ ٹائم کے لیے تھا جو کہ وہ نہیں آ سکے، اس پہ بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے مشال یوسف زئی جو تھی، ان کی گزشتہ روز جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کے بارے میں، جو گزشتہ روز جو تھے انہوں نے گوادر کا دورہ کیا۔ اور ایک اور جو شارٹ نیوز ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے عمران ریاض خان کی بازیابی کے حوالے سے۔ گزشتہ روز بھی جو تھا وہ عمران ریاض خان کی بازیابی کا ایک کیس لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا تھا، اور دوران سماعت جو تھا وہ عمران ریاض خان کے والد کو ایک ان نون نمبر سے جو تھی وہ کال آئی تھی، جس میں عمران ریاض خان کے والد کو کہا گیا تھا کہ 10 دن کے اندر اندر جو ہے وہ عمران ریاض خان کو چھوڑ دیں گے، اور بہت جلد جو ہے وہ عمران ریاض خان آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ جبکہ آج اس کی ایک اور سماعت ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ حکم جاری کیا ہے کہ عمران ریاض خان کی بازیابی کی رپورٹ جو ہے وہ 20 ستمبر کو جو ہے وہ پیش کی جائے۔ اور ساتھ ساتھ میں جو تھا گزشتہ روز جو تھا جب عمران ریاض خان صاحب کا بازیابی کا کیس چل رہا تھا تو اس ٹائم جو تھا وہ عدالت نے ایک حکم جاری کیا تھا آئی جی پنجاب کو کہ وہ عمران ریاض خان کے والد سے ملاقات کرے، اور جو بھی پیش رفت ہوئی ہے بازیابی کے حوالے سے اس سے جو ہے ان کے والد اور وکلا کو جو ہے وہ آگاہ کریں۔ آج پھر ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، اور آئی جی صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے 20 ستمبر کو عمران ریاض خان کی بازیابی کی جو رپورٹ ہے وہ پیش کرنے کا حکم جاری کیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آئی جی پنجاب کی طرف سے جو ہے عدالت نے جو بات ہوئی ہے، جو آئی جی پنجاب نے کہا ہے عدالت کو، وہ یہ کہا ہے کہ ان کی جو ہے وہ عمران ریاض خان کے والد اور وکلا کو جو ہے وہ انہوں نے مکمل تفتیش سے جو ہے وہ آگاہ کیا ہے۔ جو تفتیش ہوئی ہے عمران ریاض خان کے بازیابی کے حوالے سے، اس مکمل تفتیش کا جو ہے وہ انہوں نے حوالہ دیا ہے اس میں۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ عمران ریاض خان کے جو والد ہیں اور ان کے وکلا کو جو ہے وہ انہوں نے عمران ریاض خان کی بازیابی کی یقین دہانی بھی کروائی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ 1 یا 2 دن کے اندر اندر جو ہے وہ عمران ریاض خان کو امید ہے کہ وہ بازیاب کروا لیں گے۔ میری دعا ہے کہ ایسے ہی ہو، کیونکہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں کافی عرصے سے جو ہے وہ ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا، اور ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کو کس مقام پہ رکھا گیا، اغوا کیا ہوا ہے۔ کیونکہ اگر تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تو وہ پولیس کے پاس ہوتے تو ابھی تک جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جا چکا ہوتا، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ اور عدالت نے ایک حکم جاری کیا تھا آئی جی پنجاب کو کہ ان کی جو پیش رفت کے حوالے سے جو بھی تحقیقات ہیں وہ جو ہے ان کے گھر والوں تک اور ان کے وکلا تک جو ہے وہ ان کو پہنچائی جائے۔ اور جو درخواست گزار تھے ان کی طرف سے جو تھا وہ یہ کہا گیا ہے کہ جو تحقیقات گروپ ہے ان کی طرف سے مثبت پیش رفت ہوئی ہے، یہ تھا درخواست گزار کا کہنا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران ریاض خان کو کب تک جو ہے وہ بازیاب کروایا جا سکے گا، اور کب تک جو ہے وہ اپنی فیملی کے بیچ ہوں گے، کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے اور ابھی تک پولیس لگی ہوئی ہے۔ اور میری جو ہے وہ دعا یہی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ
بہتر حالت میں ہوں. اور کہ محمد بن سلمان کا جو تھا وہ مختص سے بڑی نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ بلوم کا جو ہے وہ گزشتہ روز گوادر کا دورہ ہوا ہے اور ان کی جو ہے کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں وہاں پر. اور جو ہمارے پاس لاسٹ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا برطانوی ہائی کمشنر کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے. احتیاط ہوں اور جلد اپنے جو ہے وہ گھر آ سکیں. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے نواز شریف کے حوالے سے جنہوں نے اعلان کر دیا ہے پاکستان آنے کے لیے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر میں اس کو تنزیہ طور پہ یہ بات کروں کہ لڑکے والے جو ہیں وہ لڑکی لینے لندن پہنچ گئے ہیں اور لڑکی جو ہے اس نے ابھی تک کوئی حامی نہیں بھری اور لڑکوں والوں نے کہہ دی ہے کہ بس آپ نے جو ہے وہ 21 اکتوبر کو آنا ہی آنا ہے. مطلب میں دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو تھے ان کا منہ نہیں تھا یا کیا چکر ہے کہ ابھی تک انہوں نے خود اعلان نہیں کیا, بلکہ نواز شریف صاحب کے جو بھائی ہیں شہباز شریف صاحب نے 21 اکتوبر کی جو ہے وہ ڈیٹ دے دی ہے نواز شریف کے آنے کی. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے یہ 21 اکتوبر آئے گی تو میرے خیال میں جو ہے وہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. وہ یہ کھڑا ہوگا کہ ہم نے تجویز دی ہے اور اس میں جو ہے نواز شریف صاحب دوبارہ بیمار پڑ گئے ہیں. نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ یہاں سے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر جو ہے وہ لندن بھیجا گیا اور لندن جو ہے انہوں نے ایک قسم کی چھٹیاں منائی ہیں. اب دوبارہ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں. میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اس ٹائم شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے لیے کوئی نیریٹو نہیں ہے کہ وہ عوام کے بیچ میں جا سکے. ان کے پاس اب یہ لاسٹ آپشن بچا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ایک نیریٹو بنائیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور ملک کی تقدیر بدلیں گے, کیونکہ پہلے جو تھیں وہ دودھ کی نہریں بہہ رہی تھیں اور وہ نہریں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے آنے کے بعد بند ہو گئی ہیں. اب نواز شریف آئیں گے تو دودھ کی نہریں جو ہیں دوبارہ سے بہنا شروع ہو جائیں گی. تو اب مسلم لیگ نون کے پاس جو ہے کوئی بھی نیریٹو نہیں ہے, کوئی اس طرح کا جو ہے وہ بات نہیں ہے کہ وہ عوام کے بیچ میں جائیں اور اس بات کو جو ہے وہ بار بار دہرائیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ان کے پاس صرف ایک ہی نیریٹو رہ گیا, وہ یہ کہ نواز شریف جو ہے وہ آئیں گے, انہوں نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے, انہوں نے پاکستان کے حالات بدلنے ہیں, وہ جو ہیں وہ غریبوں کے ہمدرد ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں جو عوام کے بیچ میں لے کر جائیں گے. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ یہ وہ عوام نہیں رہی جو آپ سوچتے تھے کہ اس عوام کو جو ہے ہم نے 35 سال سے بیوقوف بنایا ہوا ہے. یہ تو حیرانگی اس بات کی ہے کہ مطلب نواز شریف صاحب کس منہ سے آئیں گے اور کیا کہیں گے کہ میں کیوں اتنا ٹائم جو تھا وہ جیل سے بھاگا ہوا تھا اور اتنے ٹائم جو تھا میں نے پاکستان آنے کی ہمت مجھ سے نہیں ہو رہی تھی اور میں جو ہے وہ جیل میں جو ہے وہ ٹائم نہیں گزار سکا اور یہ وہ. اچھا ہم نے دیکھا کہ لیڈر کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں جو ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑے رہیں. عوام مشکل میں ہیں اور میاں صاحب اور میاں برادران کہوں تو غلط نہیں ہوگا, وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی سیاست جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کیا کرنا ہے اور کیسے جو ہے پاکستان میں دوبارہ جو ہے سیاست میں انٹری لینی ہے. آپ نے تو جو ہے وہ قرضے لے کے پاکستان کو جو ہے پھنسا دیا, ایک ٹکے کا کام نہیں کیا. اداروں کی حالتیں وہ ہیں کہ آپ جو ہے کسی ادارے سے جو ہے وہ منافع کی توقع نہیں کر سکتے. ٹی وی نقصان میں, اس کے علاوہ جو ہے پاکستان پوسٹ مائنس میں, ٹھیک ہے کتنے اور ادارے ہیں جنہیں جو ہے آپ تباہ و برباد کر کے چلے گئے اور عوام کا پیسہ جو تھا وہ آپ جو ہے اپنی ذات پہ لگاتے رہے اور جو ملک کی ترقی کے لیے جو کام کرنے تھے وہ آپ نے جو ہے IMF سے قرضے لے کے جو ہے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ بھاگنے والوں کو جو ہے قوم اور یہ عوام کبھی بھی پسند نہیں کرتی. جو اپنے ملک پہ جو ہے اپنی ذات پہ سختی برداشت نہیں کر سکتے, ان سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ کل ملک جو ہے وہ کسی مسئلے مسائل کا شکار ہوگا تو آپ اس ملک میں کھڑے رہیں گے. کہ جب مشکل وقت میں اگر ایک بندہ اپنے ملک کو چھوڑ کر بھاگ جائے تو اس سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ مشکل وقت میں اپنے ملک میں کھڑا رہے گا. اچھا اس کے علاوہ ہم بات کریں گے, منصور علی خان صاحب نے جو ہے بڑا تنزیہ طور پر جو ہے عمران خان صاحب پہ تنقید کی ہے کہ
انہوں نے پچھلی ویڈیو میں جو ہے میں سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ عمران میں نے جو ہے وہ جنگ اخبار میں پڑھا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کھانے میں ہفتے میں 3 بار جو ہے وہ دیسی ککڑ کھلایا جا رہا ہے. تو منصور علی خان صاحب کوئی مشکل بات نہیں ہے, اٹک دور نہیں ہے, آپ جا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کھا رہے ہیں. اور میرے خیال میں تو آپ ٹائم بھی نوٹ کر لیں کہ وہ کتنا ٹائم کھا رہے ہیں اور کتنے ٹائم نہیں کھا رہے. اور اگر آپ کے پاس نیوز ہے تو مجھے وہ سورس بھی بتا دیں کہ کون سا سورس تھا. ایک تو اخبار آ گیا, تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اخبار بھی جنگ اور جیو, مطلب میں یہ کہہ لوں کہ اس کو جنگ اور جیو تو نہیں کہہ سکتے, اس کو میں اگر آسان اردو میں الفاظ سے بیان کروں تو مسلم لیگ نون کہہ سکتا ہوں میں. اور میرے لیے بڑا آسان ہوگا اس چیز کو کہنا کہ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ایک فیک نیوز ہے اور آپ اس طرح تنزیہ طور پر جو ہے اس نیوز کو آگے بریک کر رہے ہیں, تو تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ جو ہیں سینئر ہیں, آپ کا کام جو ہے وہ صحافت کرنا ہے, کسی جو ہے وہ لیڈر کے اگینسٹ بات کرنا نہیں ہوتا. آپ مڈل ہو کے بات کریں, ایک درمیانی بات کریں. اچھے خاصے جو ہیں آپ سینئر بندے ہیں, اس طرح کی باتیں جو آپ پہ سوٹ نہیں کرتے. اگر تو آپ نے یہی کام کرنا ہے تو میرے خیال میں بڑا ایزی ہے مجھے یہ کہنا کہ اس ملک میں جو ہے ایک لیڈر نہیں چل سکتا لیکن ایک پالشیا چل سکتا ہے. اچھا, دوسری ہم بات کریں گے G20. محمد بن سلمان جو تھا وہ انہوں نے دورہ کیا انڈیا کا, اور اس کے بعد جو تھا انہوں نے ایک مختصر دورے کے لیے جو تھا وہ پاکستان آنا تھا لیکن وہ نہیں آ سکے. اور جو منصور علی خان صاحب کی جو پھر ایک دفعہ جسے کہتے ہیں تنزیہ بات کرنا, وہ یہ تھا کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ محمد بن سلمان جو ہے وہ پاکستان اس لیے نہیں آ سکے کیونکہ جو تھا وہ عمران خان صاحب جو تھے وہ جیل میں تھے اور انہوں نے آنا پسند نہیں کیا, اور اس طرح اس طرح کی کر کے جو انہوں نے باتیں کی وہ آپ کے سامنے ہی ہوں گی. لیکن میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ تھوڑے سے شارپ مائنڈ کے ہیں اور بزنس مائنڈ کے بندے ہیں. اگر آپ کا وزیر اعظم جو ہے پاکستان سے کمایا ہوا پیسہ پاکستان میں نہیں لگاتا اور وہ اٹھا کے جو ہے وہ انگلینڈ یا UK یا USA یا جدھر بھی آپ کہہ لیں ادھر لے جاتا ہے. ابھی تو کہنے کا مقصد یہ کہ ابھی تو والیوم 10 کھلا نہیں ہے, اور جس میں جو تھا وہ انکشافات تھے کہ نواز شریف کے جو کاروبار تھے وہ کن کن ممالک میں تھے, لیکن اس پہ ابھی تک پردہ ڈالا جا چکا ہے. اور میرا صرف یہ کہنا تھا کہ محمد بن سلمان کا جو مختصر دورہ تھا پاکستان آنے کا وہ کس وجہ سے نہیں ہو سکا. جو میرا اپنا تجزیہ ہے وہ یہ ہوگا کہ شاید ان کو جو ہے یہاں کی جو آپ یہ کہیں کہ جو ان کو نظر آیا وہ یہ تھا کہ ایمانداری کی کمی تھی. محمد بن سلمان کو آنا چاہیے تھا کیونکہ پاکستان اس ٹائم جو ہے وہ مشکل میں ہے, اور مشکل میں سب سے زیادہ اس ٹائم غریب عوام ہے, کیونکہ غریب عوام جو ہے وہ جتنا کما رہی ہے اس ٹائم وہ اس سے جو ہے وہ ان کا گھر کا جو معاملات ہیں وہ نہیں چل پا رہے. جابز ہیں نہیں, مزدوریاں جو ہیں وہ دیہڑیاں کبھی ہیں تو کبھی نہیں ہیں. لیکن میری دعا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دوبارہ سے سٹیبل ہو اور آگے بڑھے. اچھا, اس کے علاوہ ہم بات کریں گے مشال یوسف زئی کی جو تھی وہ عمران خان صاحب سے گزشتہ روز ملاقات ہوئی تھی, اور ملاقات جو ہے وہ کافی ٹائم جو ہے وہ چلتی رہی ہے. لیکن مشال یوسف زئی نے جو تھا وہ کیونکہ ان کی وکلا کی ٹیم کے ممبر ہے اس لیے وہ جو تھی وہ ملنے چلے گی. اور جو مشال یوسف زئی کا جو تھا وہ کہنا یہ تھا کہ وہ ایک قسم کے لیڈر بھی ہیں میرے, اور ہونا بھی چاہیے ایسا کہ ایک ایسا لیڈر جو 1 مہینے سے جو ہے وہ جیل میں ہے. باقی ہم نے گزشتہ جتنے بھی لیڈرز کو دیکھا وہ شاید 4 دن 5 دن سے زیادہ گزار نہیں سکے, اور اپنے اوپر سختیاں برداشت نہ کرنے کی وجہ سے یا تو کبھی جلا وطن ہو گئے یا تو بیماری کی وجہ سے جو ہے بیماری کا بہانہ کر کے وہ UK اور لنڈن نکل گئے. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ اب معاملات جو ہیں وہ بالکل سیدھے ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے ہیں, تو میں ایک کام کرتا ہوں, یہ بیماری کا جو ہے بہانہ ختم کر کے اب اعلان کرتا ہوں. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے, یا 21 ستمبر کو جو ہے وہ ایک اور اعلان ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے اپنڈکس ہو گیا اور کچھ اس طرح کے جو ہیں وہ علاج کچھ پھر جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے. اچھا, مشال یوسف زئی نے کہا کہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ ٹریک سوٹ میں تھے, ہاتھ میں تسبیح تھی
فیس وائز اور باڈی وائز جو تھے وہ فریش نظر آ رہے تھے، کہ مطلب جیسے ایک بندہ جو ہے، کیونکہ اتنے ٹائم سے وہ جیل میں ہے تو پریشانی کا جو ہے ایک ایلیمنٹ بنا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو تھکا فیل کر رہا ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، کہ مطلب اتنے معاملات ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کی وائف کے ساتھ چل رہے ہیں، گھر پہ چل رہے ہیں، خاندان پہ چل رہے ہیں، تو انسان آٹومیٹکلی بہت سی جو ہے پریشانیوں سے گزر رہتا ہے، جس سے اس کی باڈی جو ہے وہ ایک قسم کا بہت ہی جسے کہتے ہیں ٹینس ہوتی ہے۔ تو مشال یوسفزئی جو تھیں وہ ان سے ملی ہیں، جو انہوں نے آگے آ کے بیان کیا ہے، باتیں کی ہیں کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ بالکل فریش تھے، ان کو ذرا بھی فیل نہیں ہو رہا تھا کہ جیسے میں ایک جیل میں ہوں۔ ان کے کھانے کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی کہ ضروریات کے مطابق جو چیزیں مل رہی ہیں ان کو ابھی تک مل رہی ہیں، جو ان کو بکس چاہیے تھی پڑھنے کے لیے وہ ان کو مل رہی ہیں۔ بارش کا ہوتا ہے کہ ان کو جب بارش ہوتی ہے تو جو ہے وہ پانی سے ان کا بستر گیلا ہو جاتا ہے، اور مطلب چلیں ہمیں اب جا کے اس چیز کا تو اندازہ ہو رہا ہے کہ بارش ہوتی ہے تو صرف اور صرف جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ سیل جو ہے وہ گیلا نہیں ہوتا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ آگے بھی بہت سارے قیدی ایسے ہوں جن کے بھی سیلز جو ہیں وہ جن میں پانی آ جاتا ہو، لیکن ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بھی انسان ہے، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں، ہمیں وہ کم از کم اور نہ صحیح ان کو یہ حقوق تو دینے چاہیے کہ مطلب آپ کا سیل جو ہے اگر کہیں سے پانی بہہ رہا ہے تو اس کو ٹھیک کروانا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی طرح ان کے حوصلے بلند رہیں، اور اسی طرح جو ہیں وہ تر و تازہ رہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی، اور قوم جو ہے اس چیز کو یاد رکھے گی کہ ایک بہادر لیڈر آیا تھا، اس قوم کے ساتھ کھڑا ہوا، اس قوم کے لیے نکلا اور اس قوم کے لیے جد و جہد کی، اور آخر میں وہ اپنی زندگی جو ہے وہ جیل میں ہی اس نے گزاری۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔